اجمعین اما بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے ہم قرآن مجید کے متعلق کوئی ایک ضروری اہم بات سیکھتے ہیں روز مختصر سے وقت میں۔ ابھی تک آپ نے بسم اللہ شریف اور سورۃ الفاتحہ اور بنیادی طور پر کوئی سورۃ الفاتحہ ایک سوال ہے، الف لام میم والناس سے جو ہے اس کا جواب ہے، اور سوال بندے کا یہ ہے کہ بندہ ہدایت اور رہنمائی مانگ رہا ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے تین انسانوں کی قسموں کا بیان کیا، ایک انعمت علیہم انعام یافتہ بندے، دوسرے جو ہے گمراہ، اور تیسرے جو ہے مغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور کل میں نے بیان کیا تھا کہ انعام یافتہ کون ہے، وہ اللہ پاک نے بیان کر دیا، ایاک نعبد، جن کے میں اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، باقی پھر جو ہے اپنے علم پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں صراط مستقیم والے۔ اور دوسرے جو ہے غیر المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب، وہ لوگ ہیں کہ جن میں اخلاص بھی نہیں، اور جو علم ہے لیکن عمل کوئی نہیں، علم ہے پتہ ہے کیا کرنا ہے تو وہ عمل اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ غضب ان پر ہوتا ہے۔ جیسے شیطان ہے، اس کو علم ہے لیکن عمل کوئی نہیں کر رہا۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں اہل کتاب لوگ تھے جن کو علم تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہے، لیکن انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا۔ ان پھر اللہ پاک نے فرمایا وباءوا بغضب من اللہ لعنت اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یہ پھر اللہ پاک کو کہ غضب کے مستحق۔ دوسرے وہ ہیں کہ ان کی نیت اچھی ہے، اخلاص ہے، لیکن عمل بھی کرتے ہیں لیکن رستے کا کوئی نہیں پتہ، رستے میں بھٹک گئے ہیں۔ ولضالین، وہ لوگ ہیں کہ وہ جان بوجھ کے تو غلط نہیں چلتے، لیکن جو ہے کیونکہ وہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا اس رستے کا، اس لیے وہ غلط مطلب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ علم بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، عمل بھی اور اخلاص بھی۔ تو باقی پھر جو ہے بندہ اللہ پاک سے یہ ولضالین کے بعد آمین یعنی القبولیت کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب اس کے آگے جو ہے یہ اس کا پھر جواب شروع ہوتا ہے۔ یہ جو تین قسمیں ہیں، انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ بندے، گمراہ، اور جو جن پر غضب نازل، ان تین قسموں کا پھر آگے قرآن بیان کر، سارے قرآن میں پھر ان تین قسموں کا بیان ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی انعام یافتہ، ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی اللہ پاک کس سے بیان کرتا ہے، اللہ پاک سبق دیتا ہے، عبرتیں دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کا ذکر ہوا، اولیاء کا ذکر ہوا، وہ یہی انعمت علیہم میں شامل ہیں، کیونکہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں سب سے اول، تو پھر صدیقین ہیں یعنی بہت زیادہ جو نیک لوگ ہیں انبیاء کے قریب، پھر شہداء ہیں جو اپنے عمل سے، شہداء کا معنی یہاں یہ ضروری نہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو قتل ہو گئے، بلکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یعنی گواہی دیتے ہیں، ان کی زندگیاں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ پاک کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام اور دین اور آخرت کی موجودگی۔ پھر صالحین ہیں، نیک لوگ، یہ تو ہو گئے انعمت علیہم۔ اور اسی طرح جو ہے مغضوب علیہم ان کا بھی ذکر ہے، بہت سارے منافقین کا، پھر جو ہے کافروں کا، پھر جو ہے فرعون کا، پھر جو ہے اس طرح جو ہے فاسقوں کا، ان کی بھی کئی پھر کیٹیگری بن جاتی ہے آگے، لیکن بنیادی طور پر یہ تین ہی قسمیں ہیں کہ انعام یافتہ بندے، گمراہ جو عمل کرتے ہیں لیکن علم کوئی نہیں، اور وہ جو عمل بھی یعنی عمل نہیں کرتے، علم ہے تو ان پر اللہ پاک کا غضب یعنی زیادہ ناراضگی۔ اب جو قرآن مجید شروع ہوتا ہے یعنی جواب دیتا ہے، وہ آگے بسم اللہ شریف کے بعد الف لام میم آتا ہے۔ الف لام میم، اب پہلے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اگر مجھ سے تم نے صراط مستقیم سیکھنا ہے اور ہدایت لینی ہے تو
تمہیں کچھ چیزیں کرنا پڑیں گی، شرطیں پورا کرنا پڑیں گی، وہ شرطیں پوری کرو گے تو اس کتاب سے تمہیں ہدایت ملے گی، اگر شرطیں پوری نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تم گمراہ ہی رہو۔ کیونکہ جیسے نماز کے لیے شرطیں ہیں، روزے کے لیے شرطیں ہیں، حج کے لیے شرطیں ہیں، تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، پری ریکوزٹس ہیں، شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہاں بیان ہو گئی، کون سی؟ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم۔ اب الف لام میم یہاں، اب اس کا جو ہے بندوں کو کوئی مطلب اس کا پتہ، سوائے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اور بڑے اولیاء عارفین کو جو بتایا، باقی بندوں کو علماء ہوں، پڑھے لکھے ہوں، وہ سارے اٹا سٹے لگاتے ہیں، لیکن وہ علم کوئی نہیں۔ الف لام میم کا کہتے ہیں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں مطلب اس کا یعنی کیا ہے، حالانکہ وہ اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یعنی قرآن اپنا اعجاز بیان کر رہا ہے کہ یہ جو قرآن آگے آ رہا ہے، تم سارے انسان جن اکٹھے ہو جو نہیں بنا سکتے، حالانکہ یہ عام حروف سے ہی بنا ہوا ہے، الف لام میم ایسے حروف سے ہی بنا ہوا ہے، کوئی ایسے اس میں تو نہیں الف سے لے کے یہ کے بعد کوئی چیز شامل ہو گئی ہے جو انسانوں کو پتہ ہی نہیں۔ الف با تا سا یہ حروف ہیں، تو قرآن کہتا ہے ایک آیت ہی اس طرح، ایک سورت ہی اس طرح جو ہے وہ بنا لو، قل فأتوا بسورۃ من مثلی ودعوا، پھر کبھی قرآن کہتا ہے کہ 10 صورتیں اس طرح لے آؤ، کبھی ایک آیت۔ تو ایک تو یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے معجزہ ہے، الف با تا سارے تم جانتے ہو، لیکن اس طرح کی ایک صورت 2 لائنوں کی نہیں تم بنا سکتے، تو پھر سمجھو بھی ایک یہ چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن گویا بندے کو کہہ رہا ہے کہ اگر بندے نے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے نفع اٹھانا ہے، تو پہلے صاف کاغذ کی طرح صاف ہو جائے، یعنی اپنا جو پہلا علم اور جو سمجھ اور جو فلسفے اور جو بندے کو چیزیں یعنی پہلے وہ سمجھی ہوئی ہیں اس نے یا پڑھی ہوئی ہیں، ان سب کی نفی کرے، ایک صاف ذہن ہو کر ایک صاف کاغذ کی طرح آئے گا تو قرآن نفع دے گا۔ اگر پہلے ہی اس نے چیزیں بنائی ہوئی اپنے اندر اور قرآن سے وہ ڈھونڈنا شروع کر دے تو وہ کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی چیز اس کو مل جائے گی اس کے مطابق، لیکن وہ پھر اپنی سمجھ بوجھ پہ چل رہا ہے، اللہ پاک کے کلام پہ تو نہیں چل رہا۔ تو الف لام میم یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے علم کی نفی کر دو، بھائی میں کچھ نہیں جانتا ہوں، باقی جب تم کچھ نہیں جانتے بالکل صاف ہو جاؤ تو پھر جو ہے آگے تمہیں جو ہے ہدایت کی رہنمائی کہ پھر کچھ شرطیں اور اللہ پاک نے بیان کی آگے، لیکن پہلی یہ ہے کہ یہ طلب تو تمہارے اندر ہو، تمہارے اندر طلب ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ دوسرا کہ جو پہلے تم سمجھ رکھتے ہو، جو اپنی سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اس کو ختم کر دو، اس کو نفی کر دو، تاکہ جو ہے تمہیں پھر جو ہے صحیح سمجھ آئے اور صحیح ہدایت ملے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے، دیکھیں قرآن مجید جب نازل ہوا تو بڑی بڑی قومیں رہ رہی تھی، تہذیبیں تھی، ایران کی تہذیب تھی، بڑی روم کی تہذیب تھی، فارس اور ایران اور دوسرے اور بھی پڑھے لکھے لوگ تھے کافی، لیکن قرآن نازل ہوا ان لوگوں میں جو بالکل جو ہے یعنی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، مطلب ہے کہ یعنی ان پڑھ تھے، امیین تھے قرآن ان کو کہتا ہے، ان کو کوئی یعنی کتابوں کا علم نہیں، بس اپنے ہی وہ اپنا یعنی دنیا میں، مگر ایسی قوم تھی جس پر کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مطلب یعنی اس طرح، لیکن وہ جو خوبی ان میں تھی، اللہ نے بزرگوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قرآن نازل ادھر کیوں ہوا کہ ان میں ایک خوبی تھی کہ یہ کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل یعنی ان پڑھ امیین بالکل۔ تو دوسرے جو تھے وہ اپنا فلسفہ، کوئی آدھی بات جانتا ہے، کوئی تھوڑی جانتا ہے وہ چیز، ان کے لیے وہاں قرآن نہیں نازل ہوا کہ وہاں نازل ہوتا تو وہ اپنی بھی سمجھ بوجھ بیچ میں شامل کرتے۔ یہ جو لوگ تھے بالکل ایک سفید کاغذ، جب مسلمان ہوتے پہلے تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو بس یہ پھر جو بھی پھر صحیح لکھا جاتا ان کے دل پر وہ خالص اسلام ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اسلام کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں کو چنا کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں، کیونکہ ان کو اب جو کچھ پڑھایا جائے گا وہ اصل چیز ہوگی۔ دوسرے جو ہیں وہ اپنے بھی ملا لیتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا تھا وہ پڑھا تھا، جیسے یہودی اور عیسائی وہ یعنی وہ چیزیں مطلب بن گئی۔
تو اب بھی جو بزرگوں سے بھی اولیاء اللہ سے بھی یہ وہی بندہ فائدہ اٹھاتا ہے جو اپنے آپ کو خالی کر کے پیش کرے۔ اس میں بارے میں وہ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش کی کہانی مشہور ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس گئے رہنمائی کے لیے، بزرگی اور اہل اللہ کے پاس ان کی صحبت اور تزکیے کے لیے کہ میرا بھی جو ہے تزکیہ ہو جائے، میں بھی اللہ پاک تک پہنچ جاؤں، تو وہاں گئے تو وہ پہاڑ ہے بہت بڑا، ایسے ہے کہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 3 گھنٹے پہاڑ، وہاں ان کا اپنا ٹھکانہ تھا، وہاں ان کی خانقاہ زاویہ تھی اور مطلب حجرہ تھا، وہیں وہ رہتے تھے۔ تو جب وہاں گئے تو انہوں نے امام ابو الحسن شاذلی کو فرمایا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ نیچے چھوڑ آئیں اور وضو کر کے آئیں۔ وہ گئے تو وہ جو سامان وغیرہ سفری سامان تھا کچھ اضافی وہ چھوڑ آئے، یعنی نیچے پھر وضو وغیرہ کر کے پھر آئے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ چھوڑ آئیں۔ وہ تھوڑے بہت ضروری قیمتی سامان وہ ساتھ تھا، وہ بھی دوبارہ چھوڑ آئے، پھر 2 گھنٹے لگے، 4 گھنٹے پڑھ۔ تیسری دفعہ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ چھوڑ آئے نیچے۔ اب امام ابو الحسن علی شاذلی نے فرمایا کہ مجھے نہیں سمجھ، میں تو چھوڑ آئے، اب تو یہ کرتا ہی ہے میرے تن پہ، ہر چیز تو چھوڑ آئے ہوں۔ فرمایا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ جو دل اور دماغ میں ہے آپ نے آج تک جو آپ نے حاصل کیا ہے، اگر وہ اتنا اچھا ہے تو اس نے خدا تک آپ کو کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر یہاں آپ کیا لینے آئے ہیں؟ اگر وہ آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو کیسے پہنچا جاتا ہے اور علم ہے، تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ پھر جائیں جو ذہن میں ہے اس پر عمل کریں، پہنچے۔ اور اگر اس نے آپ کو نہیں پہنچایا تو آپ ایسے چھٹے ہوئے کارتوس یہاں لے کے مت آؤ، مطلب یعنی ان کو چھوڑ دو بالکل۔ اور فرمایا کہ میں ایک تختی جس پر لکھا ہوا ہے اس پر کیسے لکھا جائے؟ دیکھیں نا، ایک تختی اس پہ لکھا ہوا ہے، تو بچے بھی پرانے زمانے میں دیکھے وہ تختی پھر دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، تو پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی۔ میں لکھی ہوئی تختی پر کیا لکھوں اور بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں؟ پیالہ بھرا ہوا ہے تو کیا ڈالوں؟ تو وہ سمجھ گئے، پھر انہوں نے بالکل اپنی سمجھ بوجھ چھوڑ دی، کہا جی اب میں اندھو کی طرح آپ کے پیچھے۔ تو وہ چند دن میں ہی پھر جو ہے اتنا بڑا درجہ ان کو ملا، اتنا بڑا درجہ ملا کہ حیران ہو گئے۔ جب وہ پہاڑ سے نیچے چھوڑنے آئے ان کو، یعنی الوداع کرنے آئے، تو پہاڑ سے نیچے آئے، کیونکہ پہاڑ سے کبھی آپ نیچے نہیں آتے تھے، عام طور پہ اس پہ رہتے تھے، تو نیچے آئے تو وہ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے بہت سارے پرندے جیسے کونجیں یا اس سے سفید پرندے عجیب و غریب دیکھے۔ تو امام شیخ عبدالسلام بن مشیش نے فرمایا کہ آپ ادھر ہو جائیں، وہ ادھر ہو گئے۔ تو کہتے ہیں وہ پرندے ایسے فضا میں ایسے لائن کی لائن ہو کے کھڑے ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو میں حیران دیکھ رہا ہوں یہ پرندے کیا کر رہے ہیں۔ وہ پھر انہوں نے کچھ باتیں کی، انہوں نے کچھ باتیں کی، بیان کیا کوئی باتیں جو، پھر وہ چلے گئے اڑ کے۔ تو انہوں نے امام ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ شیخ عبدالسلام کہ یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ چوتھے آسمان کے فرشتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں پہاڑ سے نیچے آیا ہوں، تو انہوں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم آپ کے ولی سے کچھ آپ کے بارے میں مزید سیکھ کے آئیں، اللہ کی معرفت۔ تو یہ وہ چوتھے آسمان کے کچھ ملائکہ تھے جو آئے تھے، یعنی سیکھنے کے لیے چلے گئے۔ بہرحال نقطہ یہ ہے کہ اگر بندے نے فائدہ حاصل کرنا ہے، یعنی قرآن کی بات کر رہے تھے کہ وہ پہلے الف لام میم سبق یہ دے رہا ہے کہ بالکل کاٹ ڈالو، اپنی نفی کر ڈالو اور اپنی سمجھ بوجھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دو، اللہ کے علم کے سامنے رکھ دو، ختم۔ اور پھر جو ہے جو تمہیں ملے گا تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور جو اسی طرح یہ جو لوگ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا میں نے مثال دی بزرگوں کے پاس، ان لوگوں کو بہت جلدی ملتا ہے جو اپنے سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس وہی کچھ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں حضرت صاحب میں 10 سال ہو گئے ہیں ایک وظیفہ کر رہا تھا، اس کا کیا کروں؟ بھئی اگر 10 سال میں اس نے کہیں نہیں پہنچایا آپ کو تو اب کیا کریں؟ تو اب جس سے پوچھ رہے ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ کا نام نہ لو؟ نہیں، وہ انہوں نے تو نہیں کہنا، مطلب آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ اب بھائی 10 سال جس نے نہیں پہنچایا تو اب بھی کوئی نہیں، اب میں وہی کروں یہ جو دوائی۔
ایک دوائی 10 سال سے بندہ لے رہا ہے، شفا نہیں ہوئی، تو اب وہ اس دوائی کے ساتھ نئی دوائی کے ساتھ ملائے گا، اس کا بھی اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب بعض علماء پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ان کو بہت دیر بعد ملتی ہے کچھ چیز، کیونکہ وہ اپنا علم لے آتے ہیں بیچ میں، ہم نے فلاں کتاب میں ایسا پڑھا، یہ لکھا تھا، وہ لکھا تھا، فلاں وہی صاف کرتے کرتے کہ بس سال لگ گئے۔ اور جو بالکل ان پڑھ بندہ ہے، چٹا ان پڑھ، کچھ پتہ نہیں، گلی سے ادھر آ گیا، وہ کہ پتہ ہے 1-2 دن میں ہی وہ اس کو مطلب یعنی وہ منزل پہ طرف رواں دواں ہو جائے۔ تو اس لیے یہ تو بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح جو ہے یعنی اولاً ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں جانے سے پہلے ایک شرط، پہلی شرط بیان ہوئی کہ الف لام میم، یعنی وضو کر لو پورے طریقے سے۔ وضو سے مراد یہ ہے کہ وضو سے جس طرح بندہ صاف کرتا ہے اپنے آپ کو، اسی طرح اپنے علم سے، سمجھ بوجھ سے جس نے خدا تک نہیں پہنچایا اس کو وضو کر کے صاف کر لیں، وضو کر لیں، غسل کر لیں۔ اب آپ جو ہے آگے تیار ہیں۔ آگے پھر کچھ اور شرطیں بیان ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ تو پھر جو ہے قرآن پھر نفع دیتا ہے، قرآن فائدہ دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔